بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 42 میں غصبی لباس میں نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز گزار کے لباس کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ نماز گزار کو مرد ہو یا عورت اسے ستر عورتین کرنا چاہیے، لباس اس کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی اور اس کے ہم نے شرائط کو بیان کیا۔ سب سے پہلی شرط تھی کہ نجس نہیں ہونا چاہیے لباس۔ اس کے ذیلی فروعات اور مسائل گزر چکے۔ اب دوسری جو شرط ہے غصبی لباس میں نماز پڑھنے کا حکم، یعنی غصبی بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ غصب کا علم ہو تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ غصب سے جہل ہو اور یا غصب ہونے کو بھول چکا ہو، نسیان کا شکار ہو چکا ہو، اس میں اگر نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ غصبی لباس میں نماز باطل ہونے کی شرعی دلیلیں کیا ہیں؟ غصبی لباس میں نماز باطل ہونے کی عقلی تحلیل کیا ہے؟ تو یہ نہایت ہی اہم مسائل ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہم ان کی طرف جانے سے پہلے عبارت کو دیکھیں گے جناب علی۔ تو عجیب ہے یہ جو ہم دروس پر بحث کر رہے ہیں، تو اس پورے درس کی جو عبارت ہے وہ نہایت ہی مختصر مگر جامع ہے۔ اتنی سی عبارت ہے کہ نماز گزار کے لباس کی دیگر شرائط کو بیان کرتے ہوئے اس کے غصبی نہ ہونے کے بارے میں جو ہے نا اتنی سی عبارت شہید نے دی ہے، اور شہید ثانی نے بھی زیادہ اس کی تفصیل دینے کی زحمت نہیں کی۔ میرے خیال میں وہ کسی اور جگہ پر اس غصب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اختصار اور جامع طریقے سے اس کے جو فروعات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ كَوْنُهُ أَيَ السَّاتِرِ غَيْرَ مَغْصُوبٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ، واجب ہے کہ کونہ یعنی لباس کا ہونا، آئیے ساتر یعنی جو ساتر ہے، جو لباس ہے اس کا ہونا واجب ہے، غیر مغصوبن کہ وہ غصبی نہ ہو، مع العلم بالغصب جب اسے غصبی ہونے کا علم ہو کہ یہ لباس غصبی ہے، تو پھر اگر اس میں جان بوجھ کر نماز پڑھے تو وہ باطل ہوگی، اور یہ اساسی شرط ہے لباس کے جو جس میں نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو جناب علی اس کا واضح سا معنی یہ ہے کہ علم ہو اگر غصب کا تو پھر اس میں نماز باطل ہوتی ہے۔ کیوں جناب؟ ایک تو تمام فقہائے شیعہ کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ جب اسے غصب ہونے کا علم اور یقین ہوگا تو وہ اس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کر پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اسے منع کیا ہے کہ غصبی لباس میں نماز پڑھو۔ اگر وہ غصبی لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، آپ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو خدا تعالیٰ تو اس غصبی لباس میں نماز پر ناراض ہوتا ہے، اس کا عذاب جو ہے نا جی اس کو جوش آتا ہے۔ تو اگر انسان اس طرح کرے تو پھر ناپسندیدہ اور مکروہ چیز کے ذریعے قربت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ عقلی تحلیل بھی ساتھ ہو گئی، نیز اس کے ساتھ روایات بھی موجود ہیں
اسماعیل بن جابر جوفی کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لو ان الناس اخذوا ما امرهم اللہ به فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم اللہ تعالی عنه فانفقوه فيما امرهم اللہ تعالی به ما قبله منهم، اگر لوگ اس کو لے لیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسے خرچ کریں اس میں جو کہ اللہ کے منع شدہ کام ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول نہیں کرے گا، اگرچہ انہوں نے اللہ کے امر شدہ کو لیا ہے لیکن اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ کے حرام کاموں میں، تو بھی ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ لے لیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اسے اللہ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کریں تو بھی ان سے قبول نہیں کرے گا۔ تو معنی دوسرا اس کا جملہ جو ہے اس سے ہم استشہاد کر سکتے ہیں کہ اگر انسان حرام کا مال، حرام کا لباس، نجس کے علاوہ بھی تو جو ہے نا غصبی مال جو ہے نا اس سے کپڑے بناتا ہے اور اسے پھر استعمال کرتا ہے اللہ کے نماز میں اور عبادت میں، تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ باب نمبر 2، ابواب مکان مصلی میں یہ حدیث موجود ہے، مکان کو بھی شامل ہے اور لباس کو بھی شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنا کہ جو حرام کے مال سے بنایا گیا ہو، غصبی مال سے بنایا گیا ہو، تو اس میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ تحف العقول علامہ حرانی کی کتاب ہے، اور بعض نسخے جو ہے نہج البلاغہ کے اس میں بھی منقول ہے۔ امام امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت جو کی ہے کمیل بن زیاد کو، اس میں فرمایا یا کمیلو انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی ان لم یکن من واجہہ وحلہ فلا قبولا، اے کمیل خیال رکھو کس لباس میں نماز پڑھتے ہو اور کس جگہ پر نماز پڑھتے ہو، اگر لباس اور مکان نماز گزار کا وہ جائز طریقے سے نہیں ہوگا، حلال طریقے سے نہیں ہوگا، تو وہ نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دلیل تو اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ تعالی نے غصب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو غصب کرنے سے منع فرمایا ہے تو غصبی چیز میں ہر قسم کے تصرف سے منع ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ غصبی لباس پہن کر اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس میں تصرف شمار ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ حرکات وغیرہ افعال نماز انجام دے گا وہ تو ممنوع ہو جائیں گے، اور عبادات میں جو نہیں ہوتی ہے وہ فساد اور بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں جناب علی؟ وہی چیز ہے کہ اس کے ساتھ تقرب نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تقرب حاصل نہیں کر سکتے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ اس سے منع کر چکا ہے، اس کے ساتھ آپ کہیں کہ خدایا میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو نہیں عبادات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے وہ اس کے فاسد ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال اسلام میں امانت داری کی بہت اہمیت ہے، دوسروں کے مال میں بلا اذن و اجازت تصرف کرنا شدید حرام ہے۔ اسلام میں عادلانہ نظام قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کسی کے مال کو غصب کرنے کی شدید مذمت ہے۔ پوری تاریخ بشریت جس میں انبیاء اور صلحاء کی کوششیں شامل ہیں، اور تاریخ اسلام میں اس کے بہت زیادہ قصے اور تاریخی واقعات موجود ہیں کہ مسلمانوں کے دیندار طبقے میں غصب کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کے خلاف وہ شدید قسم کا احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں غصبی چیزوں میں عبادت کرنے کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک سیرت مسلسل ہے جو مسلمانوں میں قائم ہوئی ہے، اور یہ انبیاء اور صلحاء کی
تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو غاصب ہونے کا علم ہو، غصبی چیز کا علم ہو، تو اس میں عقلی تحلیل بھی آ جاتی ہے کہ غصب کرنے سے نہیں متعلق ہو جاتی ہے، غصبی چیز میں ہر قسم کا تصرف ممنوع ہو جاتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا ایک قسم کا تصرف ہے، اس سے نہیں متعلق ہو گئی اور عبادات میں نہیں جو ہے وہ فاسد اور باطل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر انسان غاصب ہونے سے جاہل ہو، اس کو نہ جانتا ہو، تو اس میں اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ یہ جو شہید نے فرمایا مع العلم بالغصب، اگر وہ غاصب کے بارے میں جاہل ہو، اس کو نہ جانتا ہو یا اس کو بھول چکا ہو، نسیان جس کو کہتے ہیں، بھول چوک کے ساتھ اس میں نماز پڑھ لے تو وہ نماز صحیح شمار ہوگی، اور اس کی دلیل ہے حدیث رافع۔ حدیث رافع یہ جناب علی اگر تو اس کو ہم اس انداز سے لینا جو کہ علم درایا اور علم رجال وغیرہ میں حدیث مرفوعہ کہی جاتی ہے، تو پھر تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک صحیح و سند روایت ہے، جس میں لفظ رفع یوز ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو حدیث رفع کہتے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے یا نہ جاننے کی وجہ سے کوئی کام ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے نا گرفت نہیں کی جا سکتی۔ پہلے تو ہم اس کا متن دیکھتے ہیں۔ شیخ صدوق کی کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے، احمد بن محمد بن یحییٰ عن سعد بن عبداللہ عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسیٰ عن حریث بن عبداللہ سجستانی، بلوچستانی پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا شاگرد اور اس دور کا بندہ ہے، راوی ہے، جلیل القدر ثقہ ہے، باقی بھی راوی جلیل القدر ثقات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، الخطأ غلطی کو اٹھا لیا گیا ہے، والنسیان بھول چوک کو اٹھا لیا ہے، وما اکرہ علیہ اور جس کام کے لیے انہیں اکراہ کیا جائے، باہر سے لوگ اس کو مجبور کریں، وما لا یعلمون اور جس کو وہ نہیں جانتے اس کو اٹھا لیا گیا، وما لا یطیقون جس کی طاقت نہیں رکھتے، وما اضطروا الیہ اور جس کے لیے وہ مضطر اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اکراہ باہر سے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اضطرار اور مجبوری اپنے اندر سے ہوتی ہے، حسد اور بدشگونی اور خالق خدا کے بارے میں وسوسہ کرنا اور فکر کرنا، جب تک انسان اس کو زبان پہ نہ لائے تو یہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ حدیث جناب علی اس کو ایک مختصر سی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ یہ حدیث بہت سے اصولی اور اخباری علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ سب سے پہلے نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ عشری کمی میں یہ منقول ہے، صفحہ 74 حدیث نمبر 157 میں، اور اس کے بہار میں بھی نقل کی گئی ہے، اور اسی طرح ربعی کی روایت اوفی عن امتی ثلاث، خطا، نسیان اور اکراہ ہے، اور چوتھی چیز بھی بعض میں ہے ما لا یطیقون۔ حلبی کی روایت میں 3 چیزوں کے بعد ہونے کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ تفسیر عیاشی میں منقول ہے، جلد 1 صفحہ 190 حدیث نمبر 534 میں بطور مرسل اس کو نقل کیا گیا۔ کافی شریف میں علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے نقل کی ہے، جلد 2 صفحہ 463 باب رفع عن امتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی جناب۔ اس کے بعد فقہ رضوی میں بھی یہ آئی ہے، حالانکہ اس کتاب پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ تو العقول میں بھی یہ آئی ہے، دائم الاسلام میں نعمان بن محمد مغربی اسماعیلی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی تحقیق آصف فیضی اسماعیلی گجراتی نے تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا، جلد 2 صفحہ 95 حدیث نمبر 299۔ علامہ شیخ صدوق کی کئی کتابوں میں ہے، اور من لا یاد الفقی میں مرسل ہے، توحید و خصال میں صحیح و سند ہے،
اور آخری راوی اس کا حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی ہے۔ توحید صدوق میں صفحہ 353 اور حدیث 24 ہے، باب 56، خصال باب 9 حدیث 9۔ اختصاص مفید میں ہے متشابہ القرآن محمد بن علی مازندرانی، سرائر میں ابن ادریس ہلی نے نقل کی ہے، علامہ ہلی نے نہج الحق میں نقل کی ہے، والی الوالی میں بھی آئی ہے، روضۃ المتقین میں علامہ تقی مجلسی نے نقل کی ہے، ان کے داماد نے شرح اصول کافی میں اس کی شرح بیان کی ہے، فیض کاشانی نے اس کو وافی میں نقل کیا ہے، علامہ حور عاملی نے وسائل الشیعہ میں نقل کیا ہے، فصول مہمہ میں نقل کیا ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات ہیں، تفسیر برہان میں بھی ہے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور شرح اصول کافی میں نقل کی ہے اور اس پر مفصل بیان دی ہے۔ علامہ سید علی خان مدنی نے ریاض الصالحین شرح صحیفہ سید الساجدین میں نقل کیا ہے اور بہت سی تفاسیر میں اور باقی علماء کے کلام میں یہ موجود ہے۔ عامہ کے منابع میں ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے، معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحہ 133، سنن دار قطنی جلد 4 صفحہ 171، مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری، ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا، ذہبی نے موافقت کی اور امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کشف الخفاء اور مقاصد حسنہ ابن حجر وغیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک اہم مسئلہ تھا غصب کے حوالے سے، تو اس کی دونوں صورتوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس پر شہید ثانی میرے خیال میں کسی اور جگہ پر تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی۔ غصبی چیز میں، غصبی لباس میں نماز صحیح نہیں ہوتی جب علم ہو غصب کا۔ خلاصہ کیا ہو گیا، چونکہ اس صورت میں احادیث موجود ہیں اور اس کے ساتھ عقلی طور پر بھی تحلیل موجود ہے کہ غصب کرنے سے نہیں آئی ہے، غصبی لباس میں تصرف کرنے سے نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ نماز شروع کر دے اور اس سے قربت اللہ کی نیت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کے ساتھ انسان خدا کو راضی نہیں کر سکتا، خوشنود نہیں کر سکتا۔